السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مدینے کے راستے میں ہوئی کچھ گھٹنائیں۔ 3۔ اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ خیمہ قدید کے باہری حصے میں مسلل کے بھیتر استھت تھا۔ اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے۔ معبد ایک نمایاں اور توانا عورت تھی۔ ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے آنگن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی، اللہ کی قسم، ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور پر ہے۔ یہ اکال کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، معد، یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے معلوم کیا، اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا، اجازت ہے کہ اسے دہہ لوں؟ بولے، ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں دودھ اس میں دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دہہ لو۔ اس بات چیت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیا، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ نے معد کا ایک بڑا برتن لیا جو ایک جماعت پیٹ بھر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معد کو پلایا۔ انہوں نے اتنا پیا کہ پیٹ بھر گیا تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، ان کے بھی پیٹ بھر گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں اتنا دودھ دہا کہ برتن بھر گیا اور اسے معد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ ان کے شوہر ابو معد اپنی کمزور بکریوں کو، جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چل رہی تھی، ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، جبکہ بکریاں بہت دور چلی گئی تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی؟ بولی، اللہ کی قسم، کوئی بات نہیں، علاوہ اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک برکت والا آدمی گزرا، جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معد نے کہا، یہ تو قریش کا وہی آدمی معلوم ہوتا ہے جسے قریش کھوج رہے ہیں۔ اچھا، ذرا اس کی حالت تو بیان کرو۔ اس پر معد نے بڑے ہی سندر ڈھنگ سے آپ کی خوبیوں اور آپ کے کمالوں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کتاب کے انت میں یہ خوبیاں لکھی جائیں گی۔ یہ گن سن کر ابو معد بولا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی قریش کا آدمی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں گڑھ رکھی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں اور کوئی راستہ ملا تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے، پر اس کا
بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، آواز یہی تھی، عرش کا رب اللہ ان دو ساتھیوں کو بہترین بدلہ دے جو ام معاذ کے خیمے میں اترے۔ وہ دونوں خیر بھلائی کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی! اللہ نے اس کے ساتھ کتنے اپورو کارناموں اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ بنو کعب کو ان کی مہیلاؤں کی نواس تھلی اور ایمان والوں کی دیکھ بھال کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی مہیلا سے اس کی بکری اور برتن کے بارے میں پوچھو۔ تم اگر بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن مکہ کے نچلے بھاگ سے یہ پد پڑتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مکہ کے اوپری بھاگ سے نکل گیا۔ وہ کہانی ہے کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ کا رخ مدینے کی اور ہے۔ 4 راستے میں سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا، اور اس گھٹنا کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی تٹ پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی اور ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت قرآن پاٹھ سن رہا تھا اور آپ توجہ نہیں دے رہے تھے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔
پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں مشکل سے نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی اور دھوئیں جیسی گرد اڑ رہی تھی۔ میں نے پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا اعلان کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے نشچیوں سے آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے بارے میں رازداری برتنا۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ مجھے امن کا پروانہ لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس گھٹنا کے بارے میں خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری ہی کھوج میں تھی، پر سراقہ بن مالک بن جعشم کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ کھوجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان، دیکھ بھال کرنے اور نگرانی کرنے والا بن گیا۔ 5 راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حصیب اسلمی ملے۔ ان کے ساتھ 80 گھرانے تھے، سبھی مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی تو سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بریدہ اپنی ہی قوم کی دھرتی پر ٹھہرے رہے اور احد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے، اپشکن نہیں لیتے تھے۔ بریدہ اپنے خاندان بنو سہم کے 70 سواروں کے ساتھ سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے معلوم کیا کہ تم کن سے ہو؟ انہوں نے کہا، قبیلہ اسلم سے۔ آپ نے ابو بکر کو کہا، ہم سالم رہے۔ پھر پوچھا، کن کی اولاد سے ہو؟ کہا، بنو سہم سے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا سہم نصیب نکل آیا۔ 6 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جحفہ اور حرشی کے درمیان کہدارات میں ابو اوس تمیم بن حجر یا ابو تمیم اوس بن حجر
اسلمی کے پاس سے گزرے۔ آپ کا کوئی اونٹ پیچھے رہ گیا تھا، چنانچہ آپ اور ابو بکر ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ اوس نے اپنے ایک نر اونٹ پر دونوں کو سوار کیا اور ان کے ساتھ مسعود نامی اپنے ایک غلام کو بھیج دیا اور کہا کہ جو سرکشت راستے تم کو معلوم ہیں ان سے ان کو لے کر جاؤ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ چنانچہ وہ ساتھ لے کر راستہ چلا اور مدینہ پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسعود کو اس کے مالک کے پاس بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ اوس سے کہے کہ وہ اپنے اونٹوں کی گردن پر گھوڑے کی قید کا نشان لگائے، یعنی 2 حلقے یا دائرے بنائے اور ان کے بیچ لکیر کھینچ دے۔ یہی ان کی نشانی ہوگی۔ جب احد کے دن مشرکین نہ آئے تو اوس نے اپنے اس غلام مسعود بن حنیدہ کو ان کی خبر دینے کے لیے عرض سے پیدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ بات ابن ماکولہ نے طبری کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ اوس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آ جانے کے بعد اسلام قبول کر لیا، مگر عرض ہی میں ٹھہرے رہے۔ 7 راستے میں بطن عیم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی گروہ کے ساتھ شام دیش سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔